ایک دن میرے کریم نبی موسم سرما میں جب پتے گر رہے ہوتے ہیں، جھڑ رہے ہوتے ہیں، ان دنوں باہر نکلے تو میرے کریم نبی نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، اسے جھاڑنے لگے۔ ساتھ میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو درخت کی ٹہنی کو جھاڑتے ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا، ابو ذر دیکھا ہے جب ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، جب ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نمازی کے گناہ بھی اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ درخت کو جیسے ہی ہلاتا رہوں گا اس کے پتے گرتے رہیں گے، جھڑتے رہیں گے، جھڑتے 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 سارے کے سارے جھڑ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نمازی کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جب وہ نماز پڑھتا رہے گا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے اندر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، سارے کے سارے جھڑ جائیں گے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کو اپنے عبادت گزار بندے کی تین چیزیں بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، تین چیزیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اپنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکانا، اپنا قیمتی سر نماز میں اللہ کے حضور جھکانا۔ کون سا قیمتی سر؟ یہ سر، آپ کا سر، میرا سر، جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، جس سر کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت، اتنی قیمتی آنکھیں، اتنی قیمتی آنکھیں۔ اگر کوئی بندہ مجھے کہے شاہ جی ہم آپ کو 2 کروڑ دیتے ہیں، یہ دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، میں تو کبھی نہیں دوں گا۔ اور نہ دانو، اتنی بڑی قیمتی آنکھیں 2 کروڑ روپے میں بیچ۔ اچھا اگر میں کسی کو بولوں کہ میں تمہیں 1 لاکھ دیتا ہوں، مجھے یہ ناک کاٹ کے دے دو، کوئی بھی دینے کو تیار نہیں۔ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنا قیمتی ناک 1 لاکھ میں بیچ دیں؟ قبلہ یہ قیمتی آنکھیں، یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ کان، یہ میرا دماغ، سننے کی صلاحیت، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے مجھے مفت میں دے دی، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کا بل بھی نہیں مانگا۔ قیمتی سر جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، جب اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکتا ہے نا، اس وقت اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اپنے بندے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بندے کی نماز میں 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ اپنا سر سجدے میں کرتا ہے، جھکاتا ہے۔ نمبر 2، جب نماز کے دوران وہ لذت محسوس کرتا ہے، نماز کے اندر مزہ محسوس کرتا ہے، جب اسے لطف آتا ہے نا، نماز کے اندر سے جب وہ لطف حاصل کرتا ہے نا، تو وہ چیز بھی میرے اللہ کو بڑی ہی زیادہ محبوب، بہت زیادہ پسند ہے۔ نمازی کو جتنا سکون نماز میں ملتا ہے اتنا کسی چیز میں نہیں ملتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں نمازی کو جنت میں بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ اسے سر جھکانے میں آتا ہے۔ جنت، سبحان اللہ، جنت میں بھی اتنا مزہ، اتنا لطف نہیں آئے گا جتنا ایک خالص نمازی کو سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ جب وہ جنت میں جائے گا، جنت میں بھی وہ اپنا سر جھکا کے ہی رکھے گا، کہے گا مالک سر جھکانے میں مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے، تیرے آگے سر جھکانے میں مجھے بہت ہی لطف آتا ہے۔ تو فرمایا نمبر 1، سر جھکانا اللہ کو بہت زیادہ محبوب۔ نمبر 2، نماز سے لذت حاصل کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 3، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، تو خشیت الہی میں آ کر بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ خشیت الہی میں آ کر جب وہ ایک دم رونے لگ جاتا ہے نا، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو فرمایا کہ جب میرا بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو اگر وہ 3 چیزیں میری نظر کر دیں، عبادت کے دوران، نماز کے دوران اگر وہ 3 چیزیں میری نظر کر دیں، تو میں اس کے اتنا قریب ہو جاؤں گا، اتنا قریب ہو جاؤں گا، اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ وہ نہیں بولے گا، اس کی جگہ میں بولوں گا، آئے ہائے، وہ نہیں دیکھے گا، اس کی جگہ میں دیکھوں گا، میں اس کے اتنا قریب ہو جاؤں گا۔
मालिक वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? वही पहला, अल्लाह के हुजूर अपना कीमती सर झुकाना, ये अल्लाह ताला को बड़ा ही महबूब है। नंबर 2, नमाज से लज्जत हासिल करना, लुत्फ हासिल करना। नंबर 3, खाशियत इलाही में आकर अल्लाह के हुजूर रोना, गिड़गिड़ा कर रोना, तड़पना, आंखों से आंसू बहाना, ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा महबूब है। मोमिन की 6 सिफात हैं। पहली सिफ्त खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करना, और आखिरी सिफ्त इस नमाज की पूरी तरह हिफाजत करना। इससे जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने मोमिन की सिफात को नमाज से शुरू करके और नमाज पर ही ख़त्म किया है। एक शख्स मेरे करीम नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज की आका मेरे महल्ले में एक शख्स है जो दिन को नमाजें पढ़ता है, रात को चोरियां करता है। दिन को नमाज पढ़ता है, रात को चोरी करता है। ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या इरशाद है? मेरे करीम नबी ने फरमाया वो नमाजें पढ़ता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, एक दिन आएगा अन करीब यही नमाज उसे चोरी से हटा देगी, उसे चोरी से बचा देगी। यही नमाज उसे हर गुनाह से दूर कर देगी। जवानों, नमाज पढ़ते रहो, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। एक दिन आएगा, वो दिन आने वाला है, यही नमाज तुम्हें हर गुनाह से दूर कर देगी। यही नमाज तुम्हें झूठ बोलने से दूर कर देगी, तुम्हें जिना से दूर कर देगी, तुम्हें मोहब्बत के करीब कर देगी, मार्फत इलाही के करीब कर देगी। वो वक्त आने वाला है, वो वक्त दूर नहीं है। मेरे करीम नबी ने फरमाया 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया नसीब होगा। पूछा गया आका वो 7 आदमी कौन कौन से हैं? मेरे करीम नबी ने फरमाया उन 7 में से एक वो होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। तहज्जुद बड़ी ही